سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیسز، ایف آئی آر، مقدمات، نوٹسز اور طلبیوں کی بھرمار، ریاستی کارروائیوں کی بھرمار، اس میں مسلسل ان کی مقبولیت میں اضافہ، مگر بہرحال اس وقت لگتا یہ ہے کہ پوری ریاست سابق وزیر اعظم کے خلاف ایکشن میں ہے۔ اسی لیے پچھلے چند دنوں کے اندر ان کے خلاف 19 ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں اور ان گنت دوسرے معاملات جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں۔ ان کے قریبی معتمد پہ بغاوت کا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پر جو بین الاقوامی میڈیا کا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا، ملک کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کا تبصرہ ہے، بہت اس پہ تشویش کا اظہار ہے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر صلاح الدین، ماہر آئین و قانون بھی ہیں، سابق صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بظاہر کچھ دال میں کالا لگتا ہے جب آپ دیکھیں کہ 19 ایف آئی آر جو ہیں ایک مختصر دنوں میں جاری ہو جائے، جس میں کہ ان پر ایک دہشت گردی کا مقدمہ بھی بن جائے، ان پر پابندی بھی لگ جائے ٹیلی ویژن پہ آنے کی، اور ان کے قریبی ساتھی پہ بغاوت کا مقدمہ بن جائے، اور پھر ان کے خلاف ہر طرح کے ایسے ایکشن سامنے آ جائیں جس سے کہ بظاہر حکومت کو مطلوب یہ ہے کہ ان پر تمام سیاست کے اور ہر طرح کے آئندہ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے تمام امکانات ختم ہو جائے۔ جی کامران صاحب، دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح مقدمات کی بھرمار ہوتی ہے تو کئی مقدمات ہوتے ہیں جو بڑی سنگین نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، جن میں کوئی سیریس چارجز بھی ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں جو بالکل فریولس سے نان سیریس قسم کے کیسز ہوتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے ایک براج فائر کرتے ہیں تو جو سیریس مقدمات بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک تاثر بن جاتا ہے کہ وہ نان سیریس ہیں، کہ جیسے ابھی یہ جو ان کی حالیہ دنوں میں جو تقریر ہے اس کے حوالے سے جو دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہے اس کے تو کوئی پیر نہیں ہے، اس کا تو کوئی کسی بھی لحاظ سے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی نہیں ہے وہ تقریر، اور اس پہ ایسے سیکشنز ٹھوسنا اس کو بالکل ایک لگتا ہے پھر ایک میلیفیڈے قسم کی کارروائی لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ جو ان کے خلاف توہین عدالت کی جو اب کارروائی چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں تو کافی وزن ہے، کیونکہ جس قسم کی بات انہوں نے کی تو ان خاتون جج صاحبہ کے حوالے سے، تو اسی قسم کی بات پہ ماضی میں سیاسی لیڈران کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، ان کو اپنے عہدوں سے برطرف بھی کیا گیا ہے، تو وہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے۔ مگر دونوں کو جب کانفلیٹ کر دیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ پیور ایک کیس وکٹمائزیشن کا ہے، تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی جنون کوئی کیس ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ معاملہ نہیں ہے نا، جب آپ ان پر میڈیا پابندی لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو ٹیلی ویژن پہ آپ براہ راست نہ دکھائیں، جب آپ ان کے قریبی ساتھی پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیتے ہیں، تو محض یہ صرف دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے، اس میں بغاوت بھی ہے، اس میں میڈیا پابندی بھی ہے، اس میں اور بھی کئی معاملات ہیں۔ بالکل کامران صاحب، کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف اس قسم کی میڈیا کی پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک وہ لیگ ہوتا ہے، اگر کوئی غلط بات کوئی سیاسی لیڈر کر جائے تو آپ اس کو اسی وقت بلیپ کر دیتے ہیں وغیرہ، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا، اور یہ ٹرینڈ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوا، مریم نواز پہ بھی اسی قسم کی پابندی لگائی گئی، نواز شریف پہ بھی لگائی گئی۔ اس سے پہلے اگر بلکہ آپ کو یاد ہوگا، اور اس وقت کئی لوگوں نے آسمہ جہانگیر صاحبہ پہ تنقید کی تھی کہ آپ نے الطاف حسین کے اوپر اس پابندی کو آپ نے ڈیفینڈ آپ نے کیوں اس کے خلاف کیس کیا، مگر بات انہوں نے اس وقت وہ 2012-13 کی بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوگا، یہ آج الطاف حسین پہ تو سب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان پہ پابندی لگ جائے تو ٹھیک ہے، مگر یہی پابندی پھر کل ہر مقبول سیاسی لیڈر پہ لگے گی، اس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز پہ بھی لگی، آج عمران خان پہ بھی لگ رہی ہے۔ یہ
جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کریں اور سویلین سپریمیسی کی، ڈیموکریٹک رائٹس کی سب کے ساتھ مل کے بات کریں۔ تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ عمران خان اور ان کی جماعت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس کے ساتھ میڈیا پر پابندی لگ رہی ہے، اینکر پرسنز پہ پابندی لگ رہی ہے، ایک پورا چینل بند کر دیا گیا، یعنی کہ یہ اگر آپ مجموعی صورتحال دیکھیں تو یہ اس 4 مہینے کی حکومت کے لحاظ سے کافی ٹیریبل ریکارڈ ہے۔ کامران صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز آج نہیں ہو رہی جو نئی ہو۔ یہ سب چیزیں ہم نے پچھلے 4-5 سالوں میں بھی دیکھی ہیں، صرف اس وقت فرق یہ تھا کہ ٹارگٹ آج اگر ٹارگٹ تحریک انصاف ہے، ہر چیز کا ایک پس منظر جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کو وہ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ جب پرانی بات کریں گے تو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی میڈیا پہ بڑی پابندیاں لگی ہیں، بے پناہ پابندیاں لگی ہیں، حملے ہوئے ہیں صحافیوں پر، تو اس کو بیس بنا کے یہ مسلسل سلسلہ جاری رہے۔ اور آج جو 4 مہینے میں ہو رہا ہے، اگر چینل بند ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ پچھلے بھی بند ہوا تھا، اس سے پچھلے بھی، تو یہ جاری رہنا چاہیے، تو پھر ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ کامران صاحب سرے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا، بات یہ ہے کہ یہ تنقید اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی، آج بھی ہونی چاہیے تھی۔ میں اور آپ تو کرتے تھے، فار ایگزامپل بار ایسوسیشن ہماری تو ساری زندگی گزر گئی یہ کرتے ہوئے، ہم تو کرتے تھے، ہم اب کیوں نہ کریں؟ بالکل، مسئلہ صرف یہ ہے کامران صاحب کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف تنقید ان چیزوں پہ، انہیں سول لبرٹیز صرف تب یاد آتی ہیں جب ان کے اوپر برا وقت آیا ہو، اور یہ ہر ہماری سیاسی جماعت کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ اور آج نیچرلی آج زیادتیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں، اور وہ ان باتوں کا اب وہ کہہ رہی ہیں کہ سول لبرٹیز کو رسپیکٹ ہونا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ان چیزوں پہ کلیکٹیولی میری بات سنیے، میں صرف سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں تو میڈیا پہ اس وقت پابندیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں اظہار رائے کی آزادی پہ جو براہ راست پابندیاں لگ رہی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب چلے سیاسی جماعت کو ایک جانب رکھے، لیکن یہ میڈیا پر جو عذاب آ رہا ہے وہاں بھی کامران صاحب یہ آپ کی برادری کا معاملہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، مگر وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر چینل کے اوپر عتاب آیا ہوا ہے تو اور چینل اس پہ یا اور صحافی اس پہ اپنا مسرت اظہار کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک چینل یا ایک جرنلسٹ، یہ آپ درست بات نہیں کہہ رہے، ایسی نہیں مگر ہے، ایسا ایسی بات بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ بالکل درست بات نہیں کہہ رہے آپ، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ایک چینل اور صحافی پر پابندی لگ رہی ہے تو دوسرے صحافی اور چینل جو ہیں اس پہ مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے صلاح الدین صاحب، مطلب کہیں نہ کہیں کوئی بات اس کی درست ہوگی مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ میں یہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب پہ اپلائی کرتا ہے، مگر کئی لوگوں نے ماضی میں یہ کیا، اور یہی چیزیں ہیں جو ایز اے سوسائٹی ہم سب کو بیٹھ کے اپنا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں ان کا اعتراف کر کے ایک ان لبرٹیز کو ہم سب مل کے ہی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اکیلے نہیں ڈیفینڈ کر سکتا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس کا آپ نے جیسے فرمایا اور بالکل صحیح کہا کہ مسئلے کا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تو ڈھونڈنے نہ کہ یہ کیسے اس سفر کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے آ کے 4 مہینے میں ان کا پرانا حساب پورا چکا دیا، وہ 4 سال میں جو کرتے رہے انہوں نے 4 مہینوں میں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، انہوں نے جو ہے وہ 20 مقدمے نہیں 200 مقدمے کرنے ہیں اور اس کو بند کر دینا ہے، چینلوں کو بند کر دینا ہے، صحافیوں کو بند کر دینا ہے، تو یہ سلسلہ تو بہت ہی ہمیں کہیں اور دیکھیں دنیا ہمارے بارے میں کیا بات کر رہی ہے اس وقت، پوری دنیا میں ان تمام باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کہاں ہو گئی بھائی، اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ غلط کیا آپ نے، یہ غلط کیا، میں آپ کے خلاف مقدمہ کروں گا، وہ دہشت گردی اس پر جو ہے مقدمہ، تو یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ کوئی دوسرا ایجنڈا ہے۔ جی بالکل، دہشت گردی کا تو کوئی سر نہ پیر ہے اس چارج کا۔ البتہ یہ بات ہے کہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی جو تقاریر ہیں
اب وہ سابق وزیر اعظم ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان میں سب سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مقبول بالکل ترین صحیح بات لیڈر ہے۔ ہیں، ان کو یہ اب ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی خاتون جج کا اپنا نام سے وہ کہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، زیبا ہم بالکل تمہارا بھی صحیح حساب فرما لیں رہے گے، تمہارے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ اگر ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو رول آف لا کی عزت کرنا ہم سب کا فرض ہے، بالکل۔ حکومت کا بھی فرض ہے اور اپوزیشن کا بھی فرض ہے۔ بے شک۔ تو اس قسم کی چیزوں سے نیچرلی اب دیکھیں یہی بات اگر کوئی چھوٹی اور یہ کوئی اگر چھوٹا ریلیٹیولی چھوٹے سٹیٹس کا کوئی سیاسی لیڈر اور کسی بڑے جج کے خلاف کر دیتا تو اب تک تو آلریڈی کنوکشن بھی ہو چکی ہوتی ہے اور سارے معاملات بھی ہو چکے ہوتے۔ تو آپ کو بھی اپنے عہدے کا، دوسرے کی پوزیشن کا احساس کرنا چاہیے۔ اس قسم کی تقاریر سے اچھا گریز بیس صاحب، ایک کرنا اور چاہیے۔ ذرا آئینی قانونی معاملہ کہ جو رولنگ آئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس پہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور ایک اور میں بہت ہی سیریس بات کر رہا ہوں، جس کی بیس پر ڈیکلریشن تیار کیا وفاقی کابینہ نے، منظوری دی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کے جائیں گے اور پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے پہ اور اس پر پابندی لگانے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا۔ اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک تو وہ نہیں گیا ہے ڈیکلریشن وہاں پہ، اور الیکشن کمیشن کا وہ جو رولنگز تھی اس کی بیسس پہ، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اسی ماحول کے اندر؟ یہ تو پوری پی ٹی آئی کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی میری وہی رائے ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اچھے مقدمے کو اور برے مقدمے کو دونوں کو ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر آپ دونوں کو وہی ایک رنگ دے دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تحریک انصاف کو کالعدم قرار کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ مگر جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب نے جو ڈیکلیریشنز دی تھیں وہ غلط تھیں، وہ دانستہ طور پہ انہوں نے غلط ڈیکلیریشنز دی تھی، جو اکاؤنٹس ان کے اپنے سائن سے کھلے تھے ان اکاؤنٹس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سیریس چارجز ہیں، وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن تک بھی بات آ سکتی ہے۔ مگر دونوں کو جب آپ ملا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اندھا دھند فائرنگ کرنی ہے، تو پھر آپ سارا ایک ایسی پکچر پورٹرے کر دیتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، نہ کہ قانون پہ مبنی کارروائی ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔